ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبائل تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل اور بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے قبیلہ کون سا پسند فرمایا؟ قریش۔ قریش قش سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، استحکام سے مستحکم قبیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستحکم قبیلے میں اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ پھر قبیلوں کی شاخیں ہوتی ہیں، تو کون سی شاخ میں پیدا کیا؟ بنو ہاشم، کہ جو سب سے زیادہ مہمان نواز تھے اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے تھے۔ ذرا اور آگے آئیے، اب بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا دادا کن کو بنایا؟ عبد المطلب کو۔ یہ کون تھے؟ سردار تھے، اور بیت اللہ شریف کی چابیاں ان کے پاس تھیں، لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ آخر نبی علیہ السلام کا دادا بننا تھا تو عزتیں عطا کی۔ پھر اور دیکھیے، اب عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کن بیٹے کے گھر میں بھیجا؟ ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کے جو 12 بیٹے تھے، کسی کے بھی تو پیدائش ہو سکتی تھی نا، لیکن کسی کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد الشمس، عبد الحارث، بتوں کے اوپر نام تھے۔ یا کسی کا نام تھا نوفل، مانے سخت جگہ۔ کسی کا ایک چچا تھے، ان کا نام تھا حمزہ، لمبی جگہ۔ ایک چچا تھے عباس، پتھریلی جگہ۔ تو نام کے اعتبار سے بھی جب چنا 12 بیٹوں میں کس کو چنا؟ جن کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت تک کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے اوپر بات کر سکے کہ جی والد کا نام تو بتوں کے نام پہ تھا۔ تو والد کا نام بھی اپنی نسبت سے اللہ نے رکھوایا۔ یہ چناؤ کس کے ہیں؟ اس وقت کون یہ بنا رہا تھا سیٹنگ؟ کون دے رہا تھا ترتیب؟ یہ تو پروردگار عالم کی اپنی ترتیب ہے۔ ایک ایک چیز کو ایسا ایسا چن چن کے بنایا، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ قیامت تک جس پہلو سے آقا کی زندگی کو کوئی دیکھے، دشمن بھی دیکھے تو حرف نہ بول سکے، انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے پاک اور صاف رکھا۔ اور عبد المطلب کے 12 بیٹے، اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی عبداللہ۔ اور کیوں خوبصورت ہوتے؟ آقا کا والد بننا تھا بھائی، نبی علیہ السلام کا والد بننا تھا۔ ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، حتیٰ کہ یہود کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ بتایا جاتا ہے، اس نے کہا شادی کر لو، بلکہ یہاں تک کہا شادی نہیں کرتے، مجھ سے ویسے ہی ملاقات کر لو۔ تو انہوں نے فرمایا شریف آدمی زنا نہیں کیا کرتے، شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری ماں آمنہ اور اوپر اماں حوا تک پوری لڑی میں کوئی بے حیا عورت نہیں آئی۔ تو ان کی پیشانی سے نور نکلا کرتا تھا۔ اور یہ عبداللہ کون تھے؟ ان کے والد عبد المطلب یعنی حضور کے دادا، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ تو اللہ کی شان، بیٹے ہو گئے۔ پھر خیال آیا کہ منت پوری کرنی ہے، تو قرآن دازی کی اولاد میں، تو نام عبداللہ کا نکلا۔ اب اس کی تفصیلات تاریخی بہت ہیں۔ وہ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے اور بیت اللہ پہنچ گئے ذبح کرنے کے لیے، تو رشتہ دار اور لوگ آڑے آئے کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی ذبح کر دے؟ کہا میں نے منت مانی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا نہیں، منت نہیں مانتے، تم کوئی اور کرو۔ تو واقعات میں بہت تفصیلی باتیں ہیں کہ یہ پھر ایک کاہنہ کے پاس گئے اور وہاں جا کے اس سے فیصلہ کروایا۔ اس فیصلے میں یہ ہوا، اس نے پوچھا تمہارے ہاں دیت کتنی ہے، جان کے بدلے میں کتنی دیت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، حضرت عبداللہ کا، اور ایک طرف 10 اونٹ رکھو۔ 10 اونٹ نکل جائیں تو ٹھیک ہے، 10 اونٹ ذبح کر دینا۔ اگر پھر عبداللہ کا نام آ جائے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، یعنی ایک دیت اور بڑھا دینا۔ پھر دیکھنا، پھر اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر ایک دیت اور بڑھاتے جانا، ہر دفعہ بڑھاتے چلے جانا یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکل آئے۔ تو ایسے ہی کیا، 10 اونٹ رکھے نام عبداللہ کا، پھر 10 بڑھائے، پھر بڑھائے، پھر بڑھائے، کرتے کرتے جب 100 اونٹ اور عبداللہ ہوئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا۔ تو ان کو بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی، ایک بدو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سلام کیا اور یوں فرمایا، یوں کہا
یا ابن الذبیحین، اے دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، کہا ہاں میرے والد ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے، اور میرے باپ عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن الذبیحین بھی بنایا۔ تو دیکھیں، زبان کا انتخاب بھی بہترین، جگہ کا انتخاب بھی بہترین، اور قبیلے کا انتخاب بھی بہترین، اور قبیلے کی شاخ کا انتخاب بھی بہترین، دادا کا بھی اور والد کا بھی انتخاب، ہر چیز بہترین۔